علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ رب العزت کے جو دوست ہیں، جو ولی ہیں، جو اس کے پیارے ہیں، وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ اور تقوی یہ آتا تب ہے جب بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ تقوی میں اس کو مہارت ملتی تب ہے جب خوف خدا پیدا ہو۔ اگر دل میں خوف خدا نہیں ہے بندہ متقی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خوف خدا تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب بندے کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے پھر وہ گناہوں سے دشمنی کرنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، گناہوں سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ دل میں خوف خدا ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے، دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ رب العزت نے گناہ سے نفرت فرمائی ہے، گناہ کرنے والے کو گناہوں پر سزا دینے کی وعید فرمائی ہے۔ لہذا جب دل میں خوف خدا آ جاتا ہے بندہ گناہوں سے دشمنی کرنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تقوی کو ڈھیل دیتا ہے، تقوی کو ڈال دیتا ہے، پھر گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ دھیرے دھیرے پہلے گناہوں کو برا سمجھتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے، پھر گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں سے دور ہوتا ہے بھلائیوں کے قریب ہو جاتا ہے، اچھائیوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے دور ہوتا ہے نیکیاں کرنے لگتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، نیکیوں کے سمندر میں اپنے آپ کو غوطہ زن کر لیتا ہے۔ بندہ گناہوں سے بچتا جاتا ہے، نیکیاں کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام آتا ہے بندے کی زندگی میں کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا وہ پیارا اور محبوب بن جاتا ہے تو پھر دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار ہو جاؤ جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے اولیاء ہیں، جو ہمارے پسندیدہ بندے ہیں، جو ہمارے محبوبان بارگاہ ہیں، اے لوگو یاد رکھو جو ہمارے پسندیدہ چنندیدہ بندے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر اور کوئی رنج ہے۔ جب وہ بندہ رب کا خوف دل میں لاتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کا وہ جو ہے نا مجسمہ بن جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہے، جھوٹ سے نفرت ہے، بغض و کینہ سے دل پاک اور صاف ہے، بری باتوں سے بچا ہوا ہے، ہر برائی سے بچا ہوا ہے، اور خالی بچتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بچاتا ہوا بھی نظر آتا ہے، خالی گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ لوگوں سے گناہوں کو چھٹاتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک عظیم المرتبہ شاخ، ایک عظیم المرتبہ ذات اور عظیم شان کے مالک جس کو پوری دنیا شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مہینہ سرکار غوث اعظم کا ہے۔ چونکہ ہم پر یہ الزام آتا ہے کہ جب دیکھو تب ایک ہی کی بات، ہم کہنا چاہتے ہیں میاں ہم ایک کی بات نہیں کرتے، ہم تو سب کی بات کرتے ہیں۔ ہاں ہم سب کی بات، اس لیے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ اکبر، شہنشاہ بغداد غوث پاک کی ننھی سی عمر ہے، 16-17 سال کی عمر ہے، اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی علم دین سیکھنے جانا ہے، علم دین پڑھنا ہے۔ آج ہم اور تم علم کا کیا معاملہ جو ہے نا ہمارے اور تمہارے درمیان رہا۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم سے پوچھو علم کتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، علم کتنا بڑا جو ہے نا مرتبہ ہوا کرتا ہے، علم حاصل کرنا یہ بندے کو کس قدر بڑا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم نے اپنی والدہ سے کہا اے امی مجھے علم سیکھنے کے لیے جانا ہے۔ آپ جیلان میں رہتے تھے، کہا امی بغداد جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی ماں کے اکیلے سہارے ہیں، ایک اور بھائی تھے وہ چھوٹے تھے، والد کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں کہ جو اپنی ماں کا سہارا ہو، جو اپنی ماں کا آسرا ہو، جو اپنی ماں کا جو ہے کہنا چاہیے بڑھاپے کی لاٹھی ہو، حضرت غوث اعظم کہتے ہیں امی علم سیکھنے جانا ہے۔ والدہ نے اجازت دے دی، 40 اشرفیاں یا 40 دینار آپ کی ایبا صدری میں سل دی اور کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آج تو معاملہ ہی الگ ہے، نمازی بھی ہے بندہ لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، سمجھے؟ اور بھی کسی صفت سے متصف کر لو لیکن جھوٹ اس کی زبان پر جاری و ساری ہے۔
اللہ اکبر، ایک میرے غوث اعظم ہے میں نے جو بات کہی تھی کہ ولی خود گناہوں سے بھی بچتا ہے، لوگوں کو بھی بچاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم چلے ہیں قافلے کے ساتھ، قافلہ چلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک مقام پر پہنچے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ سبھی یہ واقعہ جانتے ہیں میرے غوث کا، میرے غوث کی یہ شان تو سبھی جانتے ہیں، اور اس کو ہم نہیں بیان کرتے بلکہ اس کو تو غیروں نے بھی بیان کیا ہے۔ آپ جو ہے نا، آپ یوٹیوب پر جو ہے نا سرچ کرے سچا بچہ، تو سرکار غوث اعظم کا وہ واقعہ نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ پہلے جو ہندی کی کتابیں اسکول میں چلتی تھی اس میں یہ واقعہ موجود ہوتا تھا کہ نیک بالک، سچا بالک کر کے عنوان باندھا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے جو ہے نا تیسرے یا چوتھے کلاس کی کتاب میں پڑھا تھا، اس لیے ہمیں آج بھی وہ یاد ہے۔ حضرت غوث اعظم قافلے کے ساتھ ہے، ڈاکوؤں نے دھاوا بولا، ساروں کا مال لوٹ لیا۔ ایک آیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے، میری ابا میں 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 40 اشرفیاں اس کے پاس کیسے ہو سکتی ہیں؟ مذاق سمجھا، چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، کہنے لگا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 اشرفیاں ہیں، میری ابا میں ہے، صدری میں ہے۔ اللہ اکبر، اس نے بھی مذاق سمجھا، چلا گیا۔ تیسرا آیا، کہنے لگا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے، 40 اشرفیاں ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہتے ہیں، وہ تینوں جا کے جب ڈاکوؤں نے سارا مال لوٹ لیا اپنے سردار کے پاس پہنچے۔ سردار نے پوچھا کچھ کوئی باقی تو نہ رہا، کسی کو چھوڑا تو نہیں؟ سب نے کہا جو کچھ تھا لوٹ لیا ہے، جو کچھ تھا چھین لیا ہے۔ لیکن ایک کھڑا ہوتا کہتا ہے سردار ایک بچہ ملا، ایک بالک، ایک جو ہے نا لڑکا ملا۔ ہم نے اس سے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ ہم نے کہا کہ بچہ ہے، کہاں سے ہوں گی، چھوڑ آئے۔ دوسرا پھر کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت سردار جو بات اس نے کہی اس بچے نے وہ بات مجھ سے بھی کہی۔ فوراً تیسرا کھڑا ہوا، کہا سردار وہی بات اس نے بھی کہی تھی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمی دیکھو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے جاؤ اس بچے کو بلا کر لے کر آؤ۔ غوث اعظم آئے ہیں، پوچھا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں؟ کہ ابا کے اندر ہے، صدری میں ہے۔ کہا نکالو۔ آپ نے صدری اتاری اور سلائی کو ادھیڑا ہے اور 40 اشرفیاں اس کے پیروں پہ ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ڈاکوؤں کا سردار کیا کہتا ہے کہ لوگ تو ڈاکوؤں سے مال کو بچایا کرتے ہیں، لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنے مال کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اے بچے تو کیسا ہے کہ تو اپنا مال خود بتا رہا ہے؟ تو حضرت غوث اعظم نے کہا تھا لوگوں تم نے پوچھا تھا مجھ سے تیرے پاس کچھ ہے تو میں نے کہہ دیا ہاں میرے پاس ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جھوٹ اور اپنی زبان پر جو ہے فریب کے الفاظ نہیں لا سکتا، اس لیے کہ جب میں چلنے لگا تھا میری ماں نے وعدہ لیا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا، میں اپنی ماں کا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث اعظم کے یہ جملے اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل پہ ایسے اثر کرتے ہیں، وہ ڈاکو چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے اے بچے، اے جیلان کے رہنے والے، نوری چہرے والے، تجھے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کا اتنا خیال ہے؟ ہم تو اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے تھے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج ہماری زندگی پوری گناہوں میں گزر گئی، لہٰذا میں تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا صحیح سے، مجھے توبہ کرا صحیح سے، مجھے پکا سچا مسلمان بنا صحیح سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے ہاتھ بڑھایا ہے تو پیچھے جو ڈاکو تھے وہ بھی کہنے لگے سردار بڑا عجیب معاملہ ہے، گناہوں میں ساتھ رکھا، جہنم کے راستے پہ ساتھ چلایا، جنت کے راستے پہ اکیلا جانا چاہتے ہو، جنت کے راستے پہ اکیلے چلنا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جب ہم برائی میں تمہارے ساتھ تھے تو آج اچھائی میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، لہذا تم تنہا توبہ نہیں کرو گے، ہم بھی مل کے توبہ کریں گے۔ جی ہم تنہا توبہ نہیں کریں گے، تیرے ساتھ ہم بھی توبہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ولی جو ہوتا ہے، جو پرہیزگار متقی ہوتا ہے، وہ خود بھی گناہ سے بچتا ہے، لوگوں کو بھی گناہ سے بچاتا ہے۔ اور میرے غوث اعظم نے، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے ہاتھ پہ جو لوگوں نے توبہ کی وہ چوروں کی جماعت تھی، جنہوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی، اللہ نے ان کو ولی بنا دیا۔ ہاں، میرے غوث اعظم کے دربار میں ولایت ٹنگی رہتی ہے، جس کو چاہیں اس کو دے دے۔ اس لیے غوث اعظم کا جو ہے نا ذکر کیا کرو۔ حقیقتاً غوث اعظم کا ذکر جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ کون ہے غوث اعظم؟ کوئی ایسے ہی غوث اعظم نہیں بن جاتا ہے، اس کے لیے بہت سی شرطیں ہوا کرتی ہیں۔
غوث اعظم کے لیے، کسی کو غوث اعظم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ماتمہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی ہو۔ کسی کے غوث اعظم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا باپ حضرت ابو صالح دوست موسیٰ جنگی ہو۔ کسی کے غوث اعظم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے نانا حضرت ابو صالح حضرت عبداللہ سومعی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ جب ملتے ہیں تب جا کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ آؤ ذرا مختصر سا ان تینوں کا بھی جو ہے نا حالات زندگی کے اوپر سرسری نظر ڈال لو۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں، اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اجلہ اولیاء میں، بڑے بڑے اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا تھا، مال و دولت آپ کے پاس بہت تھی، آپ جو ہے آپ کے پاس کئی سارے کھیت، کئی سارے باغات تھے، آپ اس کی نگہبانی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ دوست جنگی جو حضرت غوث اعظم کے والد گرامی ہے، یہ ایک مرتبہ حالت روزہ سے تھے اور نہر کے کنارے چلے جا رہے ہیں۔ جب افطار کا وقت ہوا تو کوئی چیز میسر نہ آئی، دیکھا کہ دریا میں بہتا ہوا سیب آ رہا ہے۔ دل نے اجازت دی کہ اے ابو صالح، بہتا ہوا جو پھل آ رہا ہے یہ تیرے لیے مباح ہے، لہٰذا اس سے افطار کر لے۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا، کھایا، روزہ افطار کیا، پانی پیا، نماز ادا کی۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ اے ابو صالح، سیب تو کھا لیا، مالک سے اجازت لی ہی نہیں، سیب تو کھا لیا، مالک سے اجازت لی ہی نہیں۔ آج تو بڑے لوگوں کے پیٹ بڑھ گئے، سمجھے، نام کسی اور کا، کام کسی اور کا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا اجازت تو لی نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ سیب اس سمت سے آیا تو چلو، دیکھنا چاہیے جو سیب آیا کہاں سے تھا۔ چلتے جا رہے ہیں، کافی دیر چلے، جب چلتے گئے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے، اور باغ وہ سیبوں کا باغ ہے، اور اس باغ کی شاخیں جو ہیں وہ نہر پر لٹک رہی ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ پھل اسی باغ میں سے ہے، انہی پیڑوں درختوں میں سے ہے۔ آپ اس باغ میں پہنچے، باغ میں جب پہنچے نا تو وہاں کے باغبان سے ملے جو باغ کا مالک تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ سومعی نے جب دیکھا نا نظر بھر کے تو پہچان گئے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ ایسا انسان ہے جو رب کا مقرب بندہ ہے اور اس کو ولایت پہ بڑا مقام حاصل ہے۔ ایک ہی نظر میں پہچان گئے، چونکہ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو، مومن کی نگاہ فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ حضرت ابو صالح کو جب حضرت عبداللہ نے دیکھا نا، پہچان لیا کہ یہ بڑا مقام والا بندہ ہے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور، ایک سیب آپ کے درخت کا ٹوٹا تھا، باغ کا ٹوٹ کے نہر میں جا رہا تھا، میں روزے سے تھا، میں نے افطار کر لیا، دل میں خیال آیا، اجازت تو لی نہیں، وہی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، اگر اس کے بدلے میں کچھ چاہیے تو بتا دیجئے، اگر معاف کرتے ہیں تو بتا دیجئے۔ سرکار حضرت غوث اعظم کے نانا محترم حضرت سیدنا ابو صالح کے سسر محترم جب آپ نے یہ بات سنی نا تو آپ تو چونکہ ایک نظر میں پہچان چکے تھے یہ بڑے مقام والا ہے، کہا کہ بیٹے شہزادے، ایسے تمہاری جو ہے نا یہ چیز معاف نہیں ہوگی بلکہ تمہیں ہمارے باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کئی سال تک آپ رکھوالی کرتے رہے۔ جب رکھوالی کا وقت جو متعین کیا گیا تھا، جتنی بھی سال ہوں، جب وہ پورے ہوئے تو آپ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں، کہا کہ اے شیخ، میری جو وعدہ تھا، جو میری ڈیوٹی آپ نے لگائی تھی وہ پوری ہو گئی، اب کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں یا کوئی اور بھی شرط ہے؟ اللہ اکبر، حضرت غوث اعظم کے والد گرامی سے حضرت غوث اعظم کے نانا محترم کہتے ہیں اے شہزادے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ سارا کچھ پوچھا کہ آپ صحیح النسب سید ہیں، آل رسول ہیں، اللہ کے رسول کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کہا کہ میری ایک شرط اور ہے، شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، کانوں سے معذور ہے، جو بول نہیں سکتی ہے، جو دیکھ نہیں سکتی ہے، جو سن نہیں سکتی ہے، جو چل نہیں سکتی ہے، جو پکڑ نہیں سکتی ہے۔ میری شرط یہ ہے کہ تم میری اس بیٹی سے نکاح کر لو، میں تمہاری جو ہے نا اس سیب کھانے والی بات کو یہیں ختم کر دوں گا۔ حضرت ابو صالح دوست موسیٰ جنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اے نوجوان، اے انسان، ذرا غور کر لے فیصلے پر، جلد بازی نہ کرنا، اس لیے کہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ ایسی بیٹی، ایسی لڑکی
لڑکی سے یہ شیخ تیری شادی کرنا چاہتا ہے جو آنکھوں سے اندھی بھی ہے، کانوں سے بہری بھی ہے، زبان سے گونگی بھی ہے، ہاتھوں سے اپاہج بھی ہے، پیروں سے لولی بھی ہے، تجھے زندگی بھر اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ایک طرف تو یہ خیال آتا ہے، دوسری طرف یہ خیال آتا ہے کہ اے ابو صالح، اگر تو نے اس بات سے انکار کر دیا اور اس نے سیب کی جو جرم ہے، جو سیب کھانے کا معاملہ ہے وہ معاف نہ کیا تو پھر رب کو کیا جواب دے گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا جواب پیش کرو گے؟ لہذا پھر جو ہے تقوی نے اثر دکھایا، کہا شیخ مجھے منظور ہے، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت فاطمہ ام الخیر ثانی سے ہوئی۔ جب نکاح ہو گیا کمرے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چاند سے زیادہ روشن چہرے والی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جن کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، ہونٹ بھی سلامت ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے۔ جب حضرت ابو صالح کمرے میں گھسے نا تو شہزادی نے سلام کیا، السلام علیکم یا شریک حیات، اے میرے شریک حیات تم پر سلامتی ہو۔ آپ نے جب یہ جو آواز سنی نا فوراً باہر آ گئے۔ حضرت ابو صالح حضرت عبداللہ کے پاس آئے، کہنے لگے اے شیخ، آپ تو کہتے تھے آپ کی بیٹی جو ہے وہ ان صفتوں سے متصف ہے کہ اس کے اندر نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی، نہ دیکھنے کی، نہ پکڑنے کی، نہ چلنے کی، لیکن جس کمرے میں آپ نے مجھے بھیجا ہے وہاں تو ایسی کوئی نہیں، بلکہ میں نے اس کے برعکس دیکھا کہ چاند سے زیادہ روشن چہرے والی موجود ہے، آنکھیں چمکدار ہے اور اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، لہجے میں بڑی کشش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو صالح سے حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں اے شہزادے، وہی تو تمہاری بیوی ہے، وہی تو میری بیٹی ہے، تم نہیں سمجھے میں نے جو کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، پیروں سے اپاہج ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کوئی غیر محرم کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا، میری بیٹی نے کبھی اپنے کانوں سے کوئی برائی کی بات نہیں سنی ہے، میری شہزادی نے اپنی زبان سے کوئی برائی کی بات نہیں کہی ہے، کبھی میری شہزادی کے پیر گناہوں کے طرف نہیں اٹھے ہیں، کبھی میری شہزادی کے ہاتھ گناہوں کی طرف نہیں بڑھے ہیں۔ اے شہزادے، جس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا گیا اور جس کے لیے بتایا گیا وہ وہی ہے جسے تم کمرے میں چھوڑ کے آئے ہو، جاؤ جاؤ وہی تمہاری شریک حیات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو صالح کا نکاح حضرت فاطمہ ثانی ام الخیر سے ہوا، نکاح حضرت سیدنا عبداللہ سومئی نے کرایا، اور پھر چند لمحوں کے بعد یعنی کچھ وقت کے بعد جب اس گلشن میں جو گلاب کھلا، جو پھول کھلا، پوری دنیا اسے غوث اعظم عبد القادر کہتی ہے۔ جب ماں ایسی ہو، جب باپ ایسا ہو، جب نانا ایسا ہو، تو اس کے گلشن میں جو پھول کھلے گا وہ غوث اعظم ہی ہوگا۔ ہاں، غوث اعظم ہی ہوگا۔ لہذا غوث اعظم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے بڑی شان آپ کو عطا فرمائی۔ جس طریقے سے نبیوں میں مصطفیٰ کریم کو مقام حاصل ہے، اسی طریقے سے اولیاء میں سیدنا غوث اعظم کو مقام حاصل ہے۔ جس طریقے سے سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، اسی طریقے سے حضرت امام عسکری کے بعد سے حضرت مہدی تک تمام اولیاء کے امام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ہے غوث اعظم۔ کون ہے غوث اعظم؟ جو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ ہاں، کون ہے غوث اعظم؟ جو اشارہ کر دے تو آسمان پہ اڑتی ہوئی چیل کا سر جدا ہو جائے، زمین پہ گر پڑے۔ کون ہے غوث اعظم؟ جو اپنا عصا دریائے دجلہ میں گاڑ دے تو دریا کا پانی خود بخود گھٹ جائے۔ کون ہے غوث اعظم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ہے غوث اعظم، کسی پہ جنات آ جائے اور کان میں کہہ دیا جائے کہ غوث اعظم سے کہہ دوں گا ہلاک ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ کبھی جنات نہ آئے۔ لہذا غوث اعظم وہ غوث اعظم اور وہ عظیم شانوں کے غوث اعظم ہے کہ اگر کوئی ان کے نام کا وظیفہ پڑھے تو میرا یقین، میرا دعویٰ یہ کہتا ہے، میرا ایمان اور میری محبت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ غوث اعظم کا نام اگر لیتے رہو تو انسانی شکل کا کوئی جنات ہو وہ بھی تم سے دور بھاگ جائے، اور جناتی شکل کا کوئی جنات ہو وہ بھی تم سے دور بھاگ جائے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو جس کی زیادہ کنڈیاں کھٹکھٹاتے ہو نا لوگ آ کے بڑے بڑے الفاظوں میں لکھ دے یا غوث اعظم یا اعلیٰ حضرت، خدا کی قسم کوئی کنڈی بجائے گا ہی نہیں۔ یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے۔
یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں یہ آزمایا ہوا ہے، اس لیے میں اتنے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اولیاء سے محبت کریں، ان کا ادب اور ان کی تعظیم کریں، ان کا ذکر کریں، ان کی شانوں کو بیان کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اے لوگو، ہم نے کسی ایسے ویسے کو نہیں مانا ہے، ہم نے اس غوث کو مانا ہے کہ جس کو میرا رب قسمیں دے دے کے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، سمجھے، اس کو لکھا اور مستند معتبر حوالوں سے یہ بات ثابت ہے۔ غوث اعظم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک تو مجھے نہیں کھلائے گا اور پلائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 دن ایسی گزر گئے، پھر سرکار حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد ان کے پاس دودھ کا پیالہ تھا، پیش کیا۔ غوث اعظم کہتے کہ میں جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک رب نہ کھلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اے عبد القادر، میں تمہارے رب، اپنے رب کے حکم سے ہی تمہارے پاس آیا ہوں، رب نے ہی حکم دیا ہے کہ جاؤ عبد القادر کو جب پیش کرو۔ لہٰذا غوث اعظم وہ ہیں جو محبوب خدا ہے، غوث اعظم وہ ہے جن کی رضا خدا چاہتا ہے، غوث اعظم اس عظیم ہستی کا نام ہے، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القادر سرکار غوث اعظم کے لیے فرمایا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اور فرمایا حبیبی، یہ میرا حبیب ہے، میرا چہیتا ہے، میرا پیارا ہے، اور فرمایا حبیب اللہ، یہ اللہ کا بھی پیارا ہے، اللہ کا بھی حبیب ہے۔ سرکار غوث اعظم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اولیاء ہیں جہاں سے فیض پاتے ہیں اس دربار کا نام دربار غوثیت ہے۔ کسی کو ولایت ملتی ہے اس وقت ہے جب وہ غوث اعظم کو مان لیتا ہے، اگر غوث اعظم کو نہیں مانتا تو ولایت نہیں ملتی، اس لیے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی ھذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اسی لیے میرے امام عشق و محبت، امام اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ، میرے شہنشاہ بریلی، میرے امام، میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت نے تو بڑی پیاری بات کہی، آپ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں تل آخے وہ ہے تلوا تیرا۔ اور فرماتے ہیں اس نشانی کے، یعنی جو قادری ہو جائے، جو سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے، سرکار غوث اعظم کا غلام بن جائے، کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ شیر کو خطرے میں، شیر کو جو ہے نا کسی خاتے میں نہیں لاتا، اور اسی لیے الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہم کسی صاحب کو خاتے میں نہیں لاتے، نہ ہم رافضیت کو خاتے میں لاتے ہیں، نہ خارجیت کو خاتے میں لاتے ہیں، نہ ناصبیت کو خاتے میں لاتے ہیں، نہ وہابیت کو خاتے میں لاتے ہیں، نہ نجدیت کو خاتے میں لاتے ہیں، نہ چکڑالویت کو خاتے میں لاتے ہیں، نہ مودودیت کو خاتے میں لاتے ہیں، نہ ہی ہم مرزائیت کو خاتے میں لاتے ہیں، نہ ہی ہم سرے کلیت کو کسی خاتے میں لاتے ہیں، ہم برملا کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے غوث اعظم کا دامن پکڑا ہے تو یہ دامن ایسا نہیں ہے یہیں پر چھوٹ جائے، بلکہ یہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ جمیل الرحمن کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت میں پکارو تو صحیح میرے شیخ کو، میرے غوث کو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی مصیبت میں مجھے پکارے میں اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔ اسی لیے کہا
کہا ہم نے جس وقت اغثنی یا غوث، میں گھر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم، ہر مصیبت ہر بلا ٹل جاتی ہے جب میرے غوث کو پکارا جائے۔ اب کوئی اس پہ جو ہے نا یہ فتوے بھی لگانے والا مل جائے گا، لے اللہ کو چھوڑ کے غوث کو پکاروا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غوث غوث کر رہے ہیں، اللہ کو مانو اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی غوث ہے۔ تو ہم کہتے ہیں میاں اللہ غوث ہے، یقیناً غوث ہے، لیکن سنو اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو بھی غوث بنایا ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے تم اپنے گھر کے مالک ہو، جبکہ مالک تو خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ مالک ہے پھر تم کہتے کیسے ہو کہ یہ گھر ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں؟ مالک تو اللہ تھا، جب اپنی بات آئی تو کہتے گھر کے مالک ہم ہیں، اور جب ہم نے کہا اللہ کی عطا سے اللہ نے شہنشاہ بغداد کو غوث اعظم بنایا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے تو نے کہا کہ یہ گھر ہمارا ہے، اس کے مالک ہم ہیں۔ ہاں، جیسے تو نے کہا یہ ہمارا گھر ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ایسے ہی ہم کہتے ہیں یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ نے اس کا اختیار اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا۔ تو ایسے بھی بڑے بڑے نمونے نکل آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے، سمجھے؟ بڑے بڑے نمونے۔ یار ہم تو حیرت زدہ ہیں کہ عقل ہونے کے بعد بھی، شعور ہونے کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی بے تک اعتراضات، بے بنیادی اعتراضات، کہ صحابہ نے 11ویں منائی تھی، اللہ کے رسول نے 11ویں منانے کا حکم دیا، ایسے بے تک سوالات، کیونکہ 11ویں شریف کی نظر و نیاز اکثر کر کے اہل ایمان جو ہے وہ کراتے ہیں اپنے گھروں پہ، ہے نا، اکثر کر کے، ہے نا، اکا دکا کوئی ہو تو اس کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف کی نظر کراتے ہیں، تو لوگ آ جاتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں دکھاؤ ایصال ثواب کرنا، کہاں لکھا ہے 11ویں کرنا، کہاں لکھا ہے 12ویں کرنا، سمجھے؟ تو ان کے لیے جواب تو بہت سارے ہیں، لیکن بس ایک آسان سا جواب جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور آپ اس کا جواب دے سکو۔ جب کوئی کہے کہاں لکھا ہے 11ویں کرنا تو پوچھو کہاں لکھا ہے منع کے نہ کرنا، کہاں لکھا ہے منع نہ کرنا؟ ارے میاں اصول یہ ہے کہ جو چیز جائز ہوتی ہے اس کی دلیل نہیں دی جاتی، جو ناجائز ہوتی ہے دلیل اس کی دی جاتی ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہاں لکھا ہے، یہ چھوڑو کہاں لکھا ہے، یہ بتاؤ کہاں نہیں لکھا ہے کہ ایسا نہ کرو، اور قیامت آ جائے گی، سمجھے؟ قیامت آ جائے گی، لیکن کہیں یہ دکھا نہیں سکتے کہ 11ویں یا 12ویں یا جو معمولات اہل سنت ہے یہ نہ کرو۔ اور دوسری مزے کی بات بتاؤں، ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو کر بھی لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں، اپنی بات آتی ہے تو کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ربیع الاول شریف میں گھروں میں لائٹیں لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، اچھی بات ہے، سجانا چاہیے، ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ سرکار کی محبت میں سجایا جا رہا ہے، اور سرکار کی محبت اصل میں کیا ہے؟ وہ ایمان ہے نا۔ تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، صحابہ نے ایسا کرا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اتنی بار، عمر کے زمانے میں اتنی بار، حضرت مولا علی کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت حسن کے زمانے میں، اس طریقے سے مطلب بے اعتراض بے تکے اعتراضات، ہم وہی کہتے ہیں نا کہاں کہاں سے نمونے نکل کے آ جاتے ہیں۔ تو اپنی بات آتی ہے تو سب جائز ہو جاتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی بات آئے اور اللہ کے پیاروں کی بات آئے تو وہی چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، یہ دو رنگی پالیسی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی میاں، ہم تو سیدھی بات سمجھنے کے عادی ہیں، ہمیں سیدھی بات سمجھاؤ، جو چیز حرام ہے تو وہ حرام ہی ہے، کسی طریقے سے حلال نہیں ہو سکتی، جو چیز ہمارے لیے حرام ہے وہ تمہارے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ربیع الاول پر لوگوں نے اپنے گھروں کو سجایا، اعتراض کرنے والوں کی زبانیں لمبی ہو گئی، حلق سے باہر نکل آئی اور چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ خرافات ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ ہم کہتے ہیں عقل کے اندھے تجھے یہ خرافات نظر آ گئی، یہ تجھے خرافات نظر آ رہی ہے، یہ تجھے بدعت نظر آ رہی ہے،
اب ذرا یہ بتا، ابھی چند روز پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید احمد لعنت اللہ علیہ کا جو ہے نا دن منایا گیا، جس کو سر سید ڈے کہتے ہیں، منایا گیا۔ پوری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جھالروں سے سجایا گیا، سوشل میڈیا پر اس کے فوٹو خوب وائرل ہوئے۔ ہمیں یہ بتاؤ اے علی کے پڑھے لکھے گواروں، اے دیوبند سے فارغ ہونے والے پڑھے لکھے گواروں، بتاؤ ذرا کہ جو چیز مصطفیٰ کے لیے کرنا ناجائز اور حرام ہے، وہ سر سید احمد لعنت اللہ کے لیے کرنا کیسے جائز ہو گئی؟ جو حرام ادھر ہے تو ادھر بھی ہے، اس لیے کہ شریعت ایک دھاری تلوار ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی کے لیے حکم کچھ ہو، کسی کے لیے کچھ ہو۔ جب اپنی بات آئے تو کرنے لگتے ہو، اور جب اللہ کے محبوبہ کی بات آئے تو پھر منہ بگاڑتے ہو۔ منہ مت بگاڑو، بلکہ دلوں سے بغض و کینہ اور حسد کے جو کیڑے ہیں ان کو نکالو، تاکہ قبر میں تمہارے جسم سلامت رہے، حشر میں تمہارے جسم سلامت رہے، ورنہ قبر میں کیڑے بھی پڑیں گے، حشر میں کوڑے بھی پڑیں گے۔ یاد رکھنا، اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھ کے مر گئے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے میدان سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے، کہاں جاؤ گے بچ کے؟ لہٰذا اپنے دلوں سے اولیاء کی عداوت کو نکالو، اپنے دلوں میں اولیاء کی محبت پیدا کرو اور ان کے چرچے کرو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ہم جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم اس کے ذکر کو بلند کر دیتے ہیں، اور جب ان کے ذکر بلند ہو جاتے ہیں تو ہر بندے کی زبان پر اس کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ ہاں، ہر بندے کی زبان پر، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، مقام یہ مل جاتا ہے کہ اللہ بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ تو سرکار فرماتے پھر اللہ کہتا ہے جبرائیل سے، جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا جبرائیل سارے فرشتوں سے کہہ دو فلاں بندے سے ہم محبت کرتے ہیں، سارے فرشتوں اس بندے سے محبت کرو۔ سارے فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم، پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل اے فرشتوں جاؤ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دو، اور کہہ دو دنیا والوں سے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اے اہل دنیا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا، سمجھے؟ کتنی صدیاں ہو گئی ہم نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا، لیکن محبت ایسی ہے کہ اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے آقا سیدنا غوث اعظم کے نام پر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے نام کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے محبتوں کی طرف بلاتے بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے غوث اعظم کو، لیکن اللہ اکبر، انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے ان سے محبت کی، فرشتوں نے ان سے محبت کی، ان کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ آج اتنا عرصہ ہو گیا لیکن ان کی محبتوں کے چراغ دلوں میں آج بھی روشن ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جن کو پسند فرماتا ہے ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور دیکھو اللہ اکبر کبیرہ، کون ہے غوث اعظم؟ میرے غوث اعظم وہ ہیں کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں جب اللہ سے دعا کرو تو میرے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو جلدی سن لے گا۔ ہاں، غوث اعظم کا وسیلہ پیش کیا کرو دعاؤں میں، غوث اعظم کے وسیلے سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میں نے 40 سال تک یا 30 سال تک وہ کام کیے جو رب نے مجھ سے کہے، 30 سال یا 40 سال میں وہ کام کرتا رہا جس کا رب نے مجھے حکم دیا، اور آج مجھے رب نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب رب وہ کرتا ہے جو میں کہہ دیتا ہوں۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی، اپنے محبوبوں کی جو ہے نا رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے جتنے محبوب بندے ہیں وہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ اور اب میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرنے کے قریب چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ کسی بھی ولی کی زندگی کو اٹھا لیں، اللہ فرماتا ہے ہمارے دوست وہ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو تقوی والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے، اس بات کا بھی علم ہوتا ہے، اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لے، عورتوں جیسے بال رکھوا لے، ہاتھوں میں
میں کڑے اور جو ہے نا چھلے پہن لے، کانوں کو چھدوا لے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لے، ناک کو چھدوا لے، پیروں میں پائل پہن لے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں، مجھے ولایت مل گئی، تو پھر سمجھ لینا کہ یہ پکا شیطان ہے۔ اس لیے کہ شہنشاہ بغداد ولیوں کے سردار ہے، ولیوں کے سردار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی آپ نے شریعت کے خلاف ایک لمحے کے لیے بھی شریعت کے خلاف نہیں گئے تو ذرا سوچو، جو سلطان الاولیاء ہے، جو سردار الاولیاء ہے، جو شہنشاہ اولیاء ہے، جب انہوں نے کبھی زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی تو یہ پورا شریعت کے خلاف لبادے میں لدا ہوا ہے اور کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو سمجھ لینا کہ پکا شیطان ہے۔ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ کا ولی وہ ہوگا جو پرہیزگار ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جو عبادت گزار ہوگا، جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اگر گناہ کرنے والا ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو علماء نے تو اس چیز کو بھی لکھا کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پانی بھی پیے اور پھر کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ کے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب تو جو ہے نا کوئی چٹیا پی رہا ہے، کوئی لٹھیا پی رہا ہے، کوئی ڈنڈا پی رہا ہے، کوئی اس کی ابھاگن ہے، کوئی اس کی سواگن ہے، کوئی اس کی ناگن ہے، کوئی اس کی بھاگن ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی کسی کی سرکار بنا بیٹھا ہے، کوئی کسی کی سرکار بنا بیٹھا ہے۔ لہٰذا ایسے پرفتن دور میں میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جب کسی کو دیکھیں تو شریعت کے آئینے میں اس کو پرکھیں، شریعت کے آئینے میں اس کو تولے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہے اور اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے تو پھر اس کا پیر بھی چوما جائے گا، اس کا ہاتھ بھی چوما جائے گا، اس کو سراخوں پہ بٹھایا جائے گا۔ اور اگر شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو پھر کتنا بڑا پیر بن کے آ جائے اس کو جوتے کی نوک سے اڑایا جائے گا۔ پہلے شریعت ہے، شریعت مصطفیٰ، دین مصطفیٰ، اصول دین حق چھوڑ کر نہ کوئی پیر بن سکتا ہے، نہ کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ کوئی عالم بن سکتا ہے، نہ کوئی مفتی بن سکتا ہے۔ لہذا پیر جبھی تک پیر ہوا کرتا ہے جب تک شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ اور اب تو جو ہے نا جس کو چاہتے پیر بنا لیتے ہیں لوگ، جس کو چاہتے، کوئی 4 انگوٹھی پہنا ہوا وہ پیر بنا گھوم رہا ہے، سمجھے؟ کوئی عورتوں جیسے بال رکھا ہوئے پیر بنا گھوم رہا ہے۔ صوفی صاحب نے دیکھا تھا وہ مٹکیلی آپا بھائی صاحب، کمر تک بال کھلے ہوئے ہیں اور آگے آگے پیر صاحب، پیچھے پیچھے مریدنی صاحبہ۔ ایسے بھی پیر گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں، جعلی پیر، ڈبہ پیر، لٹیا چٹیا گھٹیا پیر۔ ایسے لوگوں سے بچو، پیر چنو جان کر، کہتے نہیں پانی پیو چھان کر، تو پیر چنو جان کر۔ دیکھ لو 4 باتیں ہیں کہ نہیں، شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، عقیدے میں صحیح العقیدہ سنی ہے کہ نہیں، کہیں رافضیت تو نہیں ہے، کہیں ابو بکر عمر کے اوپر بھونکنے والا تو نہیں، کہیں عثمان و علی کو برا بھلا کہنے والا تو نہیں، کہیں حضرت امیر معاویہ پر زبان لمبی کرنے والا تو نہیں، کہیں عشرہ مبشرہ یا دیگر صحابہ پر بھونکنے والا تو نہیں، یا کسی ولی کی توہین کرنے والا تو نہیں۔ دیکھ لو، جان لو، اگر عقیدے سے ذرہ برابر بھی ہٹا ہوا ہو تو وہ پیر نہیں ہے، پیر ہے۔ ایسے کی مریدی، ایسے کے مرید ہونا، ایسے کے ہاتھ پر بیعت کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ پیر کے اندر 4 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی تو یہ ہو کہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اگر سنی نہیں ہے تو پیر نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ مصطفیٰ کریم سے ملا ہوا ہو، بیچ میں چھوٹا ہوا نہ ہو، ملا ہوا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پابند شریعت ہو۔ آج تو داڑھی کٹانے والوں پیر گھوم رہے، سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے اس سے۔ آپ فیس بک پہ دیکھو، کوئی پنکھا والا پیر بنا ہوا ہے، کوئی چلم والا پیر بنا ہوا ہے، کوئی حکے والا پیر بنا ہوا ہے، کوئی بانسری والا پیر۔ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہاں سے پیروں کی کہاں سے کان نکل پڑی ہے، کہاں سے نکل کے آ رہے، عجیب عجیب سے، بالکل جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کون، سمجھے؟ تو پیر کے اندر تیسری شرط یہ کہ شریعت کے مطابق اس کا رہن سہن ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ، شکل و صورت دین مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ خود علم جانتا ہو۔ اگر خود نہیں جانے گا، سمجھے، جیسے آج کل کچھ لٹیا چٹیا پیر گھوم رہے، سمجھے، نماز آتی نہیں، نماز کے فرائض معلوم نہیں،
استنجے کا طریقہ نہیں، استنجا کیا کیسے جائے گا، استنجا کرنا کیسے چاہیے۔ صحابہ پہ بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہیں، کہیں حضرت ہندا پہ بھونک رہے ہیں، کہیں حضرت ابو سفیان پہ زبان دراز کر رہے ہیں، سمجھے۔ ایسے پیر نہیں ہو سکتے، پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو، جو خود اپنے مسائل بھی حل کر لے، اپنے مریدوں کے مسائل بھی حل کر لے، ورنہ خود تو ڈوبا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ایسا حال نہ ہو جائے۔ لہذا چار چیزیں دیکھو، سنی ہو، عالم ہو، سلسلہ ملا ہو سرکار سے، اور چوتھی شرط یہ کہ متبع شریعت ہو، پھر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دو تو خدا کی قسم تم فیض پاؤ گے۔ اور سلسلے تو کئی سارے ہیں، ان تمام سلسلوں میں کیونکہ جتنے سلسلے ہیں یہ سارا فیض سلسلے جو پاتے ہیں سرکار غوث اعظم سے پاتے ہیں، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، اور پھر ان کی شاخیں سلسلہ ابوالعالیہ ہو، نظامیہ ہو، وارثیہ ہو، صابریہ ہو، مداریہ ہو، جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سارے سلسلے جس نہر سے، جس سمندر سے پانی لیتے ہیں اس بحر زخار کا نام سلسلہ قادریہ ہے، اور اس کے بانی حضرت سیدنا شیخ سیدنا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، وہ اس سمندر بحر زخار کے جاری کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر اس چیز کی تبدیلی لے کر آؤ۔ ہم ذکر تو بہت سنتے ہیں، بس چلتے چلتے یہ بات بھی سن لو، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، کبھی آپ کی نماز نہیں چھوٹی، اور ہم دعویٰ کریں محبت کا اور پھر ہماری نمازیں چھوٹ جائیں، تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہاں پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں محبت کا دعویٰ بھی ہے، ہم ان کے نام پر نظر و نیاز بھی، لنگر دیگے پکوا رہے ہیں، اور نماز سے دور ہیں، تو دھیان رکھنا سرکار غوث اعظم اس کی نظر قبول نہیں کرتے جو شریعت کی مخالفت کرے۔ اس لیے کہ میرے غوث نے پوری زندگی کبھی دین کی مخالفت نہیں کی، شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، اور پھر ان کا نام لینے والا شریعت کے خلاف کام کرے تو پھر یقیناً کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ محبت سچی نہیں ہے۔ محبت کرو تو سچی کرو، عشق کرو تو سچا کرو، پیار کرو تو سچا کرو، کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنا سفارشی تلاش کریں، لوگ نیکیاں لانے کے لیے ادھر سے ادھر بھٹکتے پھریں، غوث اعظم اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبوبوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے آپ سے محبت کرنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی چادر میں لے اور جا کے مصطفیٰ کی چادر میں چھوڑ دے، اور سرکار اپنی شفاعت سے ان گناہگاروں کو جنت میں پہنچا دے۔ لہٰذا محبت کرو تو سچی کرو، سمجھے میاں؟ نمازیں چھوڑ کے غوث اعظم کی محبت کا دعویٰ برو، یہ کبھی دعویٰ سچا نہیں۔ نمازیں چھوڑ کے سرکار غریب نواز سے محبت کا دعویٰ ہو، کبھی سچا دعویٰ نہیں۔ نمازیں چھوڑ کے سرکار شہاب الدین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ ہو، کبھی سچا نہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہو، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو، حضرت قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہو، حضرت سیدنا صابر کلیری ہو، حضرت سیدنا وارث پاک عالم پناہ ہو، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ہو، سیدی آقائی مولائی ماوائی ملجائی شہنشاہ بریلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہو، ان سے محبت کا دعویٰ بھی ہو، اور بندہ نمازیں چھوڑتا رہے، نمازوں سے دور رہے اور کہے محبت ہے، تو اس کی یہ محبت جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، محبت جھوٹی ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کے ولیوں سے محبت کا دم بھرتے ہو تو قیامت میں ولیوں نے پوچھ لیا، بتاؤ تم دعویٰ محبت کا کرتے تھے، اور ہم نے تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہے، تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ جو فرض تھی وہی پڑھ لیتے؟ تو پھر کیا جواب دو گے؟ کیا جواب؟ اس وقت کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، صرف منہ لٹکانے کا۔ اور پھر ایسے عالم میں سوچو، اگر انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں پہچانتے تمہیں، پھر کیا کرو گے؟ پھر تو کہیں کے نہیں رہو گے میاں، کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس لیے محبت کرو سچی کرو، پیار کرو سچا کرو، کسی سے عشق کرو تو سچا کرو، سمجھے؟ اللہ والوں کے عشق میں زندگی ہے، ان کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ تمہارا ہمارا ذکر بھی بلند کر دے گا۔ ہاں، اب چند باتیں جو ہے نا قرآن مقدسہ کے حوالے سے، چونکہ آج کے درس میں یہ بات تھی نا، سرکار غوث اعظم کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی، پکی سچی نہیں ہوتی جب تک بندہ نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ اور نماز کے تعلق سے قرآن مقدسہ میں کس قدر سختی سے وعیدیں آئی ہیں اس کو دیکھیں۔
سورہ مدثر 29 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کے آئی ہے۔ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا لم نکو من المصلین، تو وہ جہنمی کہیں گے جنتیوں سے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ قرآن ہے یہ، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ نماز چھوڑو گے تو پھر جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بھی وہی چاہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو، اور اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو محبوب بندوں کو پسند ہو۔ محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے۔ جو محبوب کی پسند ہوتی ہے وہی محب کی پسند ہوتی ہے، جو محب کی پسند ہوتی ہے وہی محبوب کی پسند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت پسند یہ کرتا ہے کہ اہل ایمان نمازوں کی پابندی کرے۔ غوث اعظم قیامت کے دن انکار کر دیے اگر بے نمازیوں سے کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، تو سوچو کیا بنے گا، پھر تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، سمجھے؟ اس لیے میرے بھائی آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں محبت کا دعویٰ ہے تو ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں۔ اور دیکھو آگے اللہ ارشاد کیا فرماتا ہے، وَلَمْ نَكُوا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم بھوکوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ جہنم میں جو ہم ڈالے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہم بھوکوں کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ اور مزید اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُنَّا نَعُودُ مَعَ الْخَائِدِينَ، اور ہم جو ہے نا لگائی دتائی آج کل بہت ہوتی ہے نا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ہم یہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چغل خوری۔ تو بتا حرام خوری، حرام کھانے والا، جو بیاج کا کھائے، سٹے کا کھائے، جوئیں کا کھائے، چوری ڈکیتی کا کھائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام کھانے والا۔ یہ حرام کا کھاتا ہے، اس کا جو ہے نا یہ حرام خور ہے، چونکہ حرام کھانے والا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں چغل خور، یعنی چغلی کھانے والا، اس کی اس سے، اس کی اس سے، اس کی اس سے، اس کی اس سے۔ اور اللہ فرماتا ہے ایسوں کو ہم جہنم میں ڈھکیلیں گے، اس لیے کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں اور بھوکوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اور کیا ہے کہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرتے تھے اور انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک تو وہ ہے جو ادھر کی ادھر کر رہا ہے، وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، دوسرا وہ ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کیونکہ آج پلاننگیں کی جاتی ہیں، سمجھے، منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں، اور منصوبہ بندیاں تو یہ شروع سے ہوتی چلی ہیں۔ میرے نبی کے لیے نہیں لوگوں نے منصوبہ کیا تھا، کفار آ کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے ہم تلوار سے مار کے قتل کر دیں گے، اور فتنہ جو ہے نا اسلام کا جو ہے نا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اسلام کی حفاظت فرمائی، سرکار کی حفاظت فرمائی، سرکار اپنے گھر سے نکلے، کافروں کے سروں پہ خاک ڈالی اور چلے آئے، مدینہ شریف پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، پھر دیکھ زمانہ بدلا تو لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے لیے جو ہے نا منصوبہ بندی کی بلوائیوں نے، اور آپ کو جو ہے نا شہید کر دیا۔ جو ہے نا منصوبہ بندی کرنے کے بعد چونکہ دروازے پہ تو پہرا تھا، دروازے سے آ نہیں سکتے تھے، تو دوسرے کے گھر میں گئے، دوسرے کے گھر سے دوسرے کی چھت پہ چڑھے، چھت سے چھت پہ کودے، اور پھر جا کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں کود کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ تو منصوبہ بندیاں یہ ہر دور میں ہوتی رہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی منصوبہ بندیاں کی گئی۔ اکبر نے جو ہے نا منصوبہ بندی کی، گوالیار کے جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ اکبر جب حضرت مجدد الفسانی نکلے تھے، جب گئے تھے تو تنہا تھے، اور جب نکلے تھے تو تنہا نہیں نکلے تھے، بلکہ قید خانے میں جیل میں پڑے ہوئے بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے رہزن اور بڑے بڑے بدماشوں کو اپنے ساتھ لے کے نکلے۔ اور جب سرکار مجدد الفسانی جیل میں گئے تھے تنہا تھے، اور وہ پہلے کے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب نکلے تو ساتھ میں نکلے، اور کیا شان تھی، جتنے نکلے گئے تھے سارے مجرم تھے، اور جب جیل سے نکلے ہیں تو سارے اللہ کے ولی مقبول بندے بن کے نکلے ہیں۔ منصوبہ بندیاں تو بہت ہوئی، سرکار غریب نواز کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ پرتھوی راج نے پہرا لگا دیا، پانی کوئی نہیں لے گا، لیکن اللہ اکبر کیا کر پایا؟ منصوبہ بندیاں کرنے والے منصوبے بندیاں کرتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن وہی ہے نا کہ جس کو خدا رکھے اسے کون چکے۔ اس لیے
اور پھر ہم تو جو ہے نا سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم نے اپنے آپ کو اس بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اس بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے جو ہماری دنیا کے بھی نگہبان ہے، اور اللہ کے فضل اور توفیق اور اللہ کی عطا سے ہمارے حشر کے بھی نگہبان ہیں۔ نہ ہمیں یہاں کوئی خوف ہے، نہ ہمیں وہاں کوئی خوف ہوگا، نہ ہمیں یہاں کوئی ڈر ہے، نہ ہمیں وہاں کوئی ڈر ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے جن کی شان اللہ نے بیان فرمائی، نہ انہیں دنیا کا کوئی خوف ہے، نہ انہیں آخرت کا کوئی خوف ہوگا۔ تو ہم نے ان کو پکڑا ہے، لہٰذا ہم جو ہے نا ان کے غلام ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے قریب سے بھی بچاؤ، ہے نا، ایسے لوگوں کے، اس لیے کہ جس طریقے سے جوا کھیلنے والا مجرم ہوتا ہے، اسی طریقے سے دیکھنے والا بھی مجرم ہوتا ہے، جس طریقے سے برائی کرنے والا مجرم ہوتا ہے، اسی طریقے سے برائی کا ساتھ دینے والا، برائی کے ساتھ کھڑے ہونے والا بھی مجرم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ وقت پرفتن ہے۔ آج دیکھو دنیا میں کیا حالات ہیں مسلمانوں کی، اللہ اکبر، فلسطین کے اوپر کس قدر ہے نا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں، اللہ کریم تمام عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، اور ایمان والے جہاں جہاں بھی آباد ہیں مولا سب کی حفاظت فرما، سب کی غیب سے مدد فرما، سب کو مولا ان کے بازوؤں میں ہمت عطا فرما، اور خصوصاً ہماری قبلہ اول بیت المقدس کو مولا آزادی عطا فرما، مولا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بیت المقدس کو پھر سے مولا آزادی عطا فرما، اور ہمیں وہ موقع میسر فرما کہ جس طریقے سے آج ہم ہند میں رہ کے تیری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، ایسے ہی فلسطین کی سرزمین ارض مقدس بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ میں جہاں تیرے محبوب نے معراج کی رات نماز ادا کی تھی، معراج کی رات نماز پڑھائی تھی، ہم بھی وہاں جا کے اپنی پیشانی کو جھکائیں اور تیری بارگاہ میں سجدے کریں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے دلوں میں اولیاء کا ادب، اولیاء کا پیار، اولیاء کی الفت، اولیاء کا پیار عطا فرمائے، اور ان کے طریقے پر، خصوصاً طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا جمعہ کی 11ویں شریف ہے نا، خوب اپنے گھروں پہ فاتحہ کا اہتمام کریں، فاتحہ کا انتظام کریں، فاتحہ دلائیں، ان کے نام سے جو ہے نا غریبوں کو کھانا کھلائیں، گھر میں اچھے جو ہے نا تبرکات تیار کریں، ان کے نام کی نذر کرائیں، خود بھی کھائیں، بیوی بچوں گھر والوں کو بھی کھلائیں، اللہ تعالیٰ خوب رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا ان کے صدقے میں۔ لہٰذا آنے والا جمعہ جو ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا دن بھی ہے، اور 11 تاریخ بھی ہے، اور سید الایام یوم الجمعہ جس کو دنوں میں سردار کہا گیا وہ دن بھی ہے، لہٰذا بڑی فضیلتوں کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اولیاء کی یادیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ذکر کر کے ان کی سیرت مبارکہ سے اپنے آپ کی اصلاح کا ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو تا دم آخر غوث اعظم کی غلامی میں ہم سب کو جو ہے نا قائم و دائم رکھے۔ اور ہم تو کہتے ہیں ہر دعا میں جو میرے امام نے سکھائی، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، ماں ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، ماں ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، مشکلات بے عدد دارے مما، مشکلات بے عدد دارے مما، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے مما، المدد یا غوث اعظم سیدہ، الہی خیر گردانی و حق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی و حق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی و حق شاہ جیلانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو مذہب معذب اہل سنت والجماعت، جس کو اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم و دائم رکھے، اسی پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔